بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما یرتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے گزشتہ ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ایک حدیث مبارک ہم نے نقل کی تھی کہ شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ اس کو نقل فرمایا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی۔ تو اس حدیث مبارک کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو معلوم نہیں ہمیں یزید جو ملعون تھا تقدیر کا منکر بھی تھا یا نہیں، مگر باقی چاروں عیب اس میں موجود تھے۔ نمبر 1، پانچوں کہ دھونس دباؤ اور جبر و زور سے امت مسلمہ پر مسلط بھی تھا۔ اہل بیت نبوی صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معزز ترین خلائق ہیں، ان کی توہین تذلیل کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، اور فساد کرنے والے شریر لوگ جنہوں نے حرمین محترمین پر چڑھائی کی اور حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کو شہید کیا نعوذ باللہ، جیسے ابن زیاد ہے، ابن سعد ہے، شمر ذی الجوشن ہے، مجرم بالعقبہ جس کا نام تو جو ہے مسلم ہے لیکن اس کو مجرم کہنا چاہیے، سارے مجرمین جو تھے مجرم بن عقبہ اور حسین بن نمیر وغیرہ ایسے خبیث اور ظالم افراد اس کے نزدیک معزز محترم تھے۔ نمبر 2، اس یزید ملعون نے حرم الہی کی حرمت کا کوئی پاس لحاظ نہیں رکھا۔ نمبر 3، عطرت پیغمبر علیہ السلام کی عزت کو خاک میں ملایا۔ اور نمبر 4 یہ کہ تارک سنت تھا ہی تھا، یعنی سنت کا چھوڑنے والا تو تھا ہی تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، غزوہ قسطنطنیہ میں کوئی یزید شامل نہیں تھا، یہ ملعون شامل نہیں تھا۔ 7ویں حملے میں وہ تھا، وہ بھی یزید نام کا بندہ تھا، یہ یزید بن معاویہ نہیں تھا۔ اب آگے چلیں، ہم اس کے کرتوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں مختصر، اور پھر آپ پر بات چھوڑتے ہیں۔ اس کے کرتوت تو بہت زیادہ ہیں، ناشائستہ حرکات، اور نعوذ باللہ ایک مسلمان آدمی سے ان کا صدور جو ہے ممکن نہیں ہے۔ ہم باہر آپ پر اس کے ملعون کے معاملات اور حالات رکھتے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ ہمارا تو عقیدہ اس ملعون کی کوئی بخشش کوئی نہیں، یزید بن معاویہ کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم اس ملعون یزید کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے۔ امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ کے الفاظ میں ہم بیان کرتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جمہر انصاب العرب صفحہ نمبر 112، مطبوعہ دار المعارف مصر سے شائع ہوئی 1382 ہجری میں۔ تو امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اسلام میں برے کرتوتوں کا کرنے والا رہا، اس نے اپنے اقتدار کے آخری دور میں حرہ کے دن اہل مدینہ کا قتل عام کیا۔ نمبر 1 آپ شمار کرتے جائیے گا، حرہ جو ہے یہ اس مقام کا نام ہے جہاں انصار مدینہ اور یزیدی لشکر کے درمیان مارکہ آرائی ہوئی تھی۔ ان کے بہترین افراد اور بقیہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اس نے نعوذ باللہ شہید کیا، اور اپنی سلطنت کے اوائل میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو شہید کیا، اور مسجد حرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کیا۔ گنتے جائیے گا، اس کے جرم گنتے جائیے گا، کعبہ شریف اور اسلام کی بے حرمتی کی، پھر حق تعالیٰ نے ان ہی دنوں میں اس کو مار ڈالا۔ اور اپنی دوسری تصنیف امام ابن حزم رحمۃ اللہ کی دوسری تصنیف ہے اسماء الخلفاء والولاد و ذکر مددہم میں ارقام فرما ہیں، لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ سے اس کے والد کے انتقال ہونے پر بیعت کی گئی، اس کی کنیت ابو خالد تھی۔ حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام تو کوفہ کی طرف نہضت فرما ہو گئے، یعنی آپ چلے گئے، اور کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلام میں تیسری مصیبت، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد چوتھی مصیبت اور اسلام میں رکھنا اندازی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مسلمانوں پر اعلانیہ ظلم توڑا گیا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے یعنی ظلم و ستم کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ معظمہ جا کر جوار الہی میں پناہ لی اور وہیں مقیم ہو گئے، تاں کہ یزید نے مدینہ نبوی، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ معظمہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اپنی فوجیں لڑنے کے لیے بھیجی۔
اب آپ پر فیصلہ ہے، کیا مسلمان بندہ کوئی ایسے حرم شریف کی پامالی کر سکتا ہے؟ یہ آپ پر ہم بات چھوڑتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ جون سی تاریخ اسلامی کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں یہ واقعات ہوئے ہیں یا نہیں، اور اس یزیدی ملعون ٹولے سے پوچھیں، آپ جو یزید ملعون اس جہنمی کے جو حامی ہیں ان سے آپ پوچھیں کیا یہ واقعات ہوئے ہیں یا نہیں، اور وہیں مقیم ہوگا تاکہ یزید نے مدینہ نبی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ معظمہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا حرم اپنی فوجیں لڑنے کے لیے بھیجی۔ چنانچہ حرہ کی جنگ میں مہاجرین انصار جو باقی رہ گئے تھے ان کا قتل عام کیا اس نے۔ یہ حادثہ فاجعہ بھی اسلام کے بڑے مصائب اور اس میں رخنہ اندازی میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ فاضل مسلمین اور بقیہ صحابہ کرام اکابر تابعین بہترین مسلمان اس جنگ میں کھلے دہاڑے ظلماً قتل کر دیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدی لشکر کے گھوڑے، اب اگلا جرم اس کو دیکھیں، اس ملعون کا، اور کان کھول کر یہ سنیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ یزیدی لشکر کے گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جولانی دکھاتے رہے، اور ریاض الجنہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کے منبر مبارک کے درمیان لید کرتے رہے اور پیشاب کرتے رہے۔ ان دنوں مسجد نبی میں کسی ایک نماز کی بھی جماعت نہ ہو سکی، اور نہ بجز حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے علاوہ وہاں کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مسجد نبی شریف کو بالکل نہ چھوڑا، یعنی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر عمر بن عثمان بن عفان اور مروان بن حکم یزید کے یہ لشکر کے بڑے تھے، اور مجرم بن عقبہ یہ ملعون جتنے تھے، کہ ان کے سامنے یہ شہادت نہ دیتے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یعنی لوگ کہتے رہے یہ دیوانہ ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ، وہ ان کو بھی ضرور مار دیا جاتا۔ اور اس نے اس حادثہ میں لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ یزید بن معاویہ سے اس شرط پر بیعت کریں کہ وہ اس کے غلام ہیں، یعنی یہ چاہتے تھے کہ ہماری بیعت کریں اور ہمیں وہ اپنے آپ کو غلام بنا لیں ہمیں، چاہے وہ ان کو بیچے چاہے ان کو آزاد کرے۔ اور جب اس کے سامنے ایک صاحب نے یہ بات رکھی کہ ہم قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بیعت کرتے ہیں، تو اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ اندازہ کریں اس کے جرم گنتے جائیں، اور ان کو گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا گیا۔ اس مصرف یا مجرم بن عقبہ جو تھا، اس نے اسلام کی بڑی بے عزتی کی، نعوذ باللہ۔ مدینہ منورہ میں 3 دن برابر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک، اور 10,000 صحابیات، پاک دامن صحابیات کی عصمت دری کی گئی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کیا کوئی مسلمان بندہ اس سے یہ امور صادر ہو سکتے ہیں؟ آپ پر ہم بات چھوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ذلیل کیا گیا، ان پر دست درازی کی گئی، ان کے گھروں کو لوٹا گیا۔ مدینہ طیبہ کو تباہ و تاراج کرنے کے بعد یہ فوج مکہ معظمہ شرفہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جن کو شرف بخشایا کی طرف چل پڑی، مکہ مکرمہ پہ چلی گئی۔ وہاں جا کر مکہ معظمہ کو محاصرہ کیا گیا، اور بیت اللہ پر منجنیق سے سنگ باری کی گئی۔ منجنیق ہوتی تھی اس وقت، اس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ تو آپ توپ لے لیں، اس دور کی توپ تھی وہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کام تو ابرہ نے کیے تھے۔ آپ جانتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں قرآن پاک میں واقع ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ فعل ربک کا تمہارے رب تعالیٰ نے کیا کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ جب ابراہم نعوذ باللہ کعبۃ اللہ گرانے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو سب کو جو ہے ابابیل بھیجے، اور کنکر مرا مرا کے ان کو جو ہے جہنم رسید کرایا۔ تو اب دیکھیں ابرہ نے کام کیا، وہ غیر مسلم تھا، اور اب یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم آپ پر بات چھوڑتے ہیں، کیا ان کی بھی آپ ابھی بخشش کی امید رکھتے ہیں؟ بیت اللہ شریف پر منجنیق سے سنگ باری کی گئی، یعنی پتھر پھینکے گئے۔ یہ کام حسین بن نمیر کی سرکردگی میں شام کے لشکروں نے انجام دیا۔ یہ حسین بن نمیر، یہ یزید ملعون، اس کا یہ ملعون کمانڈر تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مجرم بن عقبہ تو جنگ حرہ کے 3 دن بعد ہی موت نے آدھا بوچا تھا۔ مجرم بن عقبہ جو ہے یہ جہنم رسید ہو گیا تھا، اور اب اس کے بعد جو ہے حسین بن نمیر کو لگایا گیا۔ اب اس کی جگہ سالار لشکر حسین بن نمیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یزید کو بھی اسی طرح دھر اور پکڑا جس طرح کہ وہ غالب قدرت والا پکڑا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے پکڑتی ہے۔ چنانچہ وہ بھی واقع حرہ کے بعد 3 ماہ سے کم اور 2 ماہ سے زائد کی مدت میں موت کے منہ چلا گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ یزیدی لشکر مکہ معظمہ سے واپس چلے گئے۔ یزید کی موت 15 ربیع الاول 64 ہجری کو واقع ہوئی ہے اس ملعون کی، اور اس وقت اس کی عمر جو ہے کچھ اوپر 30 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام جو ہے وہ میسون بنت بحدل کلبیہ تھا، میسون بنت
بنت مانا لڑکی، میسون جو لڑکی بحدل کی تھی، بحدل کلبیہ، یزید کی مدت حکمرانی کل جو ہے وہ 3 سال 8 ماہ کچھ دن تھی۔ تو اب ہم آپ کے سامنے ہم نے سارے واقعات رکھے ہیں اور حوالہ جات بھی پیش کیے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو کمنٹ کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے بحث کریں، ہم آپ کو جو ہے بتائیں گے اس کے۔ تو اس یزید ملعون کے یہ جرائم کی ہم نے مختصر سی فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس یزید ملعون اور ان جہنمی گروہ کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، آئندہ بھی حسینی رہیں گے۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرید ہیں اور یہ ہمارا پیر گھرانہ ہے۔ آپ کی اہل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل البیت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل البیت ہمارا پیر گھرانہ ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے گھرانے کے مرید ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔